کیسے؟ کیا کہتا ہے؟ اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اے انسان، میں نے تو آپ کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے، پھر میرے بارے میں تو جھگڑنا شروع کر دیتا گئے، مثالیں دینے شروع کر دیتا گئے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ایسے نہ کہا کر، ایسے نہ کہا کر۔ آگے جا کے بتاؤں گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُخْزِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ قرآن کے اندر مشرکین نے 4 چیزوں کا انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کے اندر قرآن کو سب سے زیادہ بیان کیا۔ پہلا توحید کا انکار کیا تھا، نمبر 2 رسالت کا انکار کیا تھا، نمبر 3 کیا دوبارہ جی اٹھنے کا کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، نمبر 4 قرآن کا انکار کیا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان غور تا کرنا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے نا، وَنَسِيَ خَلْقًا، وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا نا۔ ہمارے لیے اس مثالیں بیان کرتا ہے جی، مکان کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، صدر صاحب سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، ضرور ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، چپڑاسی کو اس لیے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، صدر صاحب کو پتہ نہیں، مولوی صاحب کو پتہ نہیں، وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کہ میرے دروازے پہ کون آیا۔ سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کیا چھت دور ہے نا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو میرے محبوب پیغمبر کہہ دینا میں قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارہ کتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ تیرے قریب رہتا ہوں۔ ہاں، یہ مثال اللہ کے لیے پیش نہ کیا کر، مدرسے کا منہ دیکھ لیتا پھر آپ ایسی مثالیں پیش نہ کرتے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان تم نے کیا گمان کیا کہ میں بیکار چھوڑا جاؤں گا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے نا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو کوئی چیز بھی نہیں تھا نا، تو کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ تھا نا، مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹبک کر نکلتی ہے۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اس پانی کے قطرے سے خون بنانے والا میں اللہ ہوں نا، فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر میں کیا کیا؟ تیرے اعضاء کو برابر کیا نا، جہاں جہاں جس جگہ پہ ناک خوبصورت لگتا تھا میں نے ناک لگا دیا نا، جہاں پہ آنکھیں خوبصورت لگتی تھی میں نے آنکھیں لگا دیا نا، جہاں کے کان خوبصورت لگتے تھے میں نے کان لگا دیے نا۔ میں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک کان کی ایک آنکھ کی جگہ کان لگا دیا ہو، جہاں ناک سو خوبصورت لگتا تھا کان لگا دی ہوں، نا فخلق فسوا، میں اللہ نے تجھے کیا ٹھیک پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا نا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر میں نے بنائے نا اس سے جوڑے، کس میں بنائی نا؟ مرد بنایا، عورتیں بنائی، بچہ بنایا اور بچی بنائی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، اللہ نے انسان کو کہا کہ اے انسان غور کر اپنی جان کے اندر، جس طرح میں نے ایک پانی کے قطرے سے خون سے قطرے سے لوتھڑا بنایا، خون کی بوٹی بنائی، اسی طرح کیا الیس ذالک بقادر، کیا میں اس بات کے اوپر قادر نہیں ہوں الی ان یحیی الموتی، کہ میں کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا۔ کیا کل قیامت کے دن کیا کروں گا؟ مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات سجائی، پھر اس کو سجانے کا اللہ کا کوئی مقصد تھا۔
اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں سجایا، اس کائنات کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں۔ وہ سبق کیا تھا؟ رب نے فرمایا کہ اے انسان، تو میری کائنات کو دیکھے گا، تو میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھے گا، تو آسمان کو دیکھے گا، سورج کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، ستاروں کو دیکھے گا، تو زمین کو دیکھے گا، پہاڑوں کو دیکھے گا، درختوں کو دیکھے گا، دریا، سمندر، ندی، نالوں کو دیکھے گا، تو تجھے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سنریہم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے، فی الآفاق کے افق کے اندر، دنیا کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ان کی جانوں کے اندر بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے۔ اللہ کیا ظاہر ہو جائے؟ الحق، تاکہ ان کے اوپر حق ظاہر ہو جائے۔ اللہ حق کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا حق ان کے اوپر اللہ حق ہے، اللہ کا حق ذات حق ظاہر ہو جائے ان کے اوپر۔ اور پھر کیا؟ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ جو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں مسئلہ دیا وہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، افق کے اندر اور دنیا کے اندر، ان کی اپنی جانوں کے اندر۔ سبحان اللہ۔ آئیے نا، سورۃ زاریات ہے، رب نے فرمایا فی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر ہم ان کو کیا کریں گے؟ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی قدرت کے کرشمے ہم ان کو دکھائیں گے، اپنی الوہیت کی کیا دکھائیں گے؟ کاریگریاں دکھائیں گے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ،
رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان غور تا کرنا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یہ جو زمین آپ کو نظر آ رہی ہے اس زمین کو ہم نے بچھایا، کیوں بچھایا اس کو ہم نے؟ اس لیے بچھایا نا فی الارض آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، توجہ کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کے لیے اس زمین کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا نا۔ کیا بنایا؟ اپنی قدرت کی نشانی بنایا نا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم حضر کے اندر ہوتے ہو پھر بھی میری قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو، تم سفر کے اندر ہوتے ہو تو پھر بھی میری قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو، دن کو بھی میری قدرت کی نشانیاں، رات کو بھی میری قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہو۔ ہاں ہاں، اگر تم باہر نہ جاؤ، کہیں سفر نہ کرو، کہیں حضر پہ نہ جاؤ، کہیں سفر پہ نہ جاؤ، اگر تم اپنے اندر وفی انفسکم وفی انفسکم، تم اپنی جان کے اندر غور کرو، تم اپنے وجود کے اندر غور کرو تو میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں آئیں گی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں میری قدرت کی نشانیاں؟ کیا تم دیکھتے نہیں میری قدرت کی نشانیاں؟ آؤ نا، سورت حج ہے 17واں سے پارہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان غور تا کرنا، انسان کے وجود سے اللہ رب العزت نے ایک استدلال کیا ہے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ اے انسان، میں نے آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کائنات کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ میں کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر گواہی دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ انسان غور تا کرنا، میں تمہیں اپنی جان سے کیا ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اپنی قدرت کی نشانی سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا استدلال اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے رب تعالیٰ سمجھانا ہمیں اور آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ انسان غور کر، ایک دن آنے والا ہے، پھر میں دوبارہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، یا ایھا العرب نہیں فرمایا، یا ایھا العجم نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، اگر تمہیں شک شبے کے اندر ہو کہ ہم دوبارہ کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ اکبر، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں اللہ تو وہ ذات ہوں نا جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، جس نے تم کو کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، یعنی باب آدم کو کیا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آگے کیا چلی؟ سلسلہ انسانیت چلا، تو پھر کس سے چلا؟ ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کے قطرے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، انسانیت کی نسل چلی، پھر وہ 40 دن پانی کا قطرہ رہا، ثم من علقۃ، پھر وہ کیا ہوا؟ 40 دن کے بعد جمع ہوا، خون ہوا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر وہ کیا ہوا؟ جمع ہوا خون، ایک بوٹی بنا، ایک گوشت کا لوتھڑا بنا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن کثیر وہ حدیث نقل کرتے ہیں، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اللہ کے دربار میں فرشتہ
عرض کرتا ہے اے اللہ جی کیا کروں، اس کو مکمل کرنا ہے یا اس کو ادھورا چھوڑنا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے نا ثم من مضغۃ مخلقۃ، کیا اللہ کے آرڈر سے وہ انسان کی کیا پوری جنس پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا چڑھتا ہے، پھر اللہ رب العزت 4 مہینے کے بعد اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں، روح ڈال دیتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ ایک مطلب ہے ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اے اللہ اس کی تخلیق کو پورا کرنا ہے، یہاں اسی جگہ پہ اس کو ضائع کر دینا ہے، اس کی جگہ کو، اس کی تخلیق کو پورا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کو اسی جگہ پہ بھی کیا کرنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، 2 ماہ کے اندر کیا ہوتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مطلب ہے من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلق۔ دوسرا مطلب ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلق، فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ جی بتائیے نا اس کو کامل مکمل بنانا ہے یا اس کا کوئی اعضاء کم کا پیدا کرنا ہے؟ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں انگلیاں نہیں ہوتی، پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک کان ہوتا ہے دوسرا کان نہیں ہوتا، ایک آنکھ ہوتی ہے دوسری آنکھ نہیں ہوتی۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ جی اس کو مکمل بنانا ہے یا اس کا کیا کوئی ایک آدھا اعضاء نہیں بنانا، کیا اس کو ادھورا بنانا ہے؟ پھر رب نے فرمایا یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے نا، میں اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہارے اوپر واضح ہو جائے نا، میں اللہ کی وحدانیت کے کرشمے تاکہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے نا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم کیا کرتی ہیں اس پانی کے قطرے کو، اس خون کے لوتھڑے کو، اس بڈی بھڈی کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ماں کے رے میں ٹھہرا دیتے ہیں نا، إِلَىٰ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت مقررہ تک، کیا ایک مدت مقررہ تک۔ پھر کیا ہوتا ہے ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تجھے بچہ بنا کے، کیا ہم تجھے نکالتے ہیں بچہ بنا کے، تو کیا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی کو کیا کرتا ہے تو پہنچ جاتا ہے۔ بعض بچے تو کیا ہوتے ہیں بچپن کے اندر بھی کیا ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جوانی کو نہیں پہنچتے، بعض جوانی کو پہنچتے ہیں جوانی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر اللہ کیا دیتا ہے، موت دیتا ہے، جوانی کے اندر، بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر کیا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ کہ جن کی عمر مکمل ہو جائے پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں بعضوں کو تو ہم نکمی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں نا، بڑھاپے کی طرف، نکمی عمر سے کیا ہے، بڑھاپے کی عمر ہم کیا کرتے ہیں لوٹا دیتے ہیں نا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پہلے کیا تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، پیر صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، صدر صاحب تھے، وزیر اعظم صاحب تھے، لیکن لِكَيْ لَا بَعْدَ عِلْمٍ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جس وقت بچہ تھا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اب جس عمر میں پہنچ گیا بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں جانتا، پھر بھی کچھ نہیں جانتا۔ واش روم میں جانا ہوتا ہے کہاں نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں،
کیا باہر نکل جاتے ہیں، گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے، جس طرح چھوٹا بچہ بھول جاتا ہے نا، اس طرح یہ جو بڑھاپے والی عمر ہے، نکمی عمر ہے، اس کے اندر بھی کیا کرتا ہے انسان بھول جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ زور کا وقت شروع نہیں ہوتا، آ کے 9-10 بجے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، اذان چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اذان چھوڑتے نہیں ہیں، 10-11 بجے آگے سپیکر آن کیا تو کیا دینی شروع کر دی، اذان دین، پیچھے سے بچے آتے ہیں سپیکر بند کر دے، بابا جی ابھی 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں نا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد جب بڑھاپے کے اندر پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا نا۔ اللہ استدلال کیا سمجھانا چاہتے ہیں، رب نے ایک اور دلیل بھی دی وَتَرَى الْأَرْضَ خَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ بِهِ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ، تو زمین کو دیکھتا ہے نا، خَامِدَةً مردہ پڑی ہوئی، مردہ پڑی ہوئی، 6 مہینے بارشیں نہیں ہوتی، زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہوتی، سڑ سک جاتے ہیں جو وہ کیا ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے، اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے نا، پھر اس رحمت کی بارش کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے، مردہ زمین کے ذریعے کیا کرتا ہے، اس کو پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سمجھانا کیا جاتے ہیں، اے انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرنا، میں رب تو وہ ہوں نا جس نے پانی کے قطرے سے خون بنایا، خون کے قطرے سے بوٹی بنائی، پھر بوٹی کے قطرے سے ہڈیاں بنائی، پھر کیا ہوا، تیرا اعضاء مکمل کر دیے، کوئی ناقص کر دیے۔ اے انسان جس طرح میں نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ بھی تم کو زندہ کر کے اٹھاؤں گا، دوبارہ۔ آئیے نا سورت قیمہ ہے نا، سورت قیامہ ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے، اے انسان تو کیا گمان کرتا ہے، اے انسان تو کیا خیال کرتا ہے، یترک سدی، کہ میں بیکار چھوڑ دیا جاؤں گا، مجھ سے کو میں بس پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، مجھ سے جیسے میری مرضی ہے میں زندگی گزاروں، جیسے میری مرضی ہے میں سوؤں، جیسے میری مرضی ہے میں اٹھوں، جیسے میری مرضی ہے میں کھاؤں میں پیوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان تم نے کیا گمان کیا کہ میں بیکار چھوڑا جاؤں گا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے نا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو کوئی چیز بھی نہیں تھا نا، تو کیا تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا نا، مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، تو ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹبک کر نکلتی ہے، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اس پانی کے قطرے سے خون بنانے والا میں اللہ ہوں نا، فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر میں کیا کیا، تیرے اعضاء کو برابر کیا نا، جہاں جہاں جس جگہ پہ ناک خوبصورت لگتا تھا میں نے ناک لگا دیا نا، جہاں پہ آنکھیں خوبصورت لگتی تھی میں نے آنکھیں لگا دیا نا، جہاں کے کان خوبصورت لگتے تھے میں نے کان لگا دیے نا، میں نے ایسا نہیں کیا کہ ایک کان کی ایک آنکھ کی جگہ کان لگا دیا ہو، جہاں ناک سو خوبصورت لگتا تھا کان لگا دی ہوں، نا فخلق فسوا، میں اللہ نے تجھے کیا ٹھیک پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا نا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر میں نے بنائے
نہ اس سے جوڑے کس نے بنائی نا مرد بنایا عورتیں بنائی بچہ بنایا اور بچی بنائی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی اللہ نے انسان کو کہا کہ اے انسان غور کر اپنی جان کے اندر جس طرح میں نے ایک پانی کے قطرے سے خون سے قطرے سے لوتھڑا بنایا خون کی بوٹی بنائی اسی طرح کیا الیس ذالک بقادر کیا میں اس بات کے اوپر قادر نہیں ہوں الی ان یحیی الموتی کہ میں کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا کیا کل قیامت کے دن کیا کروں گا مردوں کو زندہ کروں گا اللہ اکبر سورۃ یاسین ہے نا اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو آیتیں بتاتا ہوں قرآن آپ کے سامنے زیادہ پڑھتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں گھر جا کے ان کا معنی دیکھ لیا کرو معنی دیکھ لیا کرو کیا مولوی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے کہ کیا اللہ کے قرآن کی بات کی ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین الم یر الانسان کیا انسان تو نے دیکھا نہیں ہے انا خلقناہ من نطفۃ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک قطرے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اور جس وقت تو دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا گئے پھر ہمارے بارے میں مثالیں دینا شروع کر دیتا گئے مثالیں مکان کے اوپر چڑھنا ہو نا سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے صدر سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اکبر ایسی مثالیں اس خالق کے لیے جس نے پانی کے قطرے سے خون بنایا پھر خون کے قطرے سے بوٹی بنائی پھر بوٹی کے قطرے سے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا پھر اس کے اندر کیا پھونکی روح پھونکی بعد میں جا کے اس کی 18ویں سپارے کے اندر انشاءاللہ استدلال کروں گا کیسے کیا کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین اے انسان میں نے تو آپ کو پیدا کیا پانی کے قطرے سے ایک نطفے سے پھر میرے بارے میں تو جھگڑنا شروع کر دیتا گئے مثالیں دینے شروع کر دیتا گئے ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاکار ہیں ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ایسے نہ کہا کر ایسے نہ کہا کر آگے جا کے بتاؤں گا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قرآن کے اندر مشرکین نے 4 چیزوں کا انکار کیا تھا اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کے اندر قرآن کو سب سے زیادہ بیان کیا پہلا توحید کا انکار کیا تھا نمبر 2 رسالت کا انکار کیا تھا نمبر 3 کیا دوبارہ جی اٹھنے کا کیا کیا تھا انکار کیا تھا نمبر 4 قرآن کا انکار کیا تھا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان غور تا کرنا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اللہ نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی ہے نا وَنَسِيَ خَلْقًا وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو بھول گیا نا ہمارے لیے سے مثالیں بیان کرتا ہے جی مکان کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے صدر صاحب سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں میرے بھائی ضرور ملنے کی ضرورت ہوتی ہے چپڑاسی کو اس لیے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے صدر صاحب کو پتہ نہیں مولوی صاحب کو پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کہ میرے دروازے پہ کون آیا سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کیا چھت دور ہے نا رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے پاک پیغمبر میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو میرے محبوب پیغمبر کہہ دینا میں قریب ہوں اللہ تو کتنا قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری شارہ کتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ تیرے قریب رہتا ہوں ہاں یہ مثال اللہ کے لیے پیش نہ کیا کر مدرسے کا منہ دیکھ لیتا پھر آپ ایسی مثالیں پیش نہ کرتے
لیکن کیا آپ نے مدرسے کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے؟ اللہ کے لیے یہ مثالیں پیش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کیا کرتے پوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے میرے محبوب کے سامنے آ جاتے، ان کو اس طرح مسلتے، کہتے کیا ان کو زندہ کرے گا؟ ہاں ہاں، رب نے فرمایا ہاں ان کو ہم زندہ کریں گے۔ قل یحییھا الذی انشاھا اولا مرہ، جس ذات نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا نا وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ اگر پہلے بھی قبر والے زندے ہیں تو پھر کس کو زندہ کرے گا؟ پھر رب نے فرمایا نا آنا، میں آپ کو قدرت کی نشانی دکھاتا ہوں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ وہ ذات ہے نا جعل لکم، جس نے بنائی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، سبز درخت سے، نارا آگ، کیا؟ آگ۔ عرب کے اندر اللہ نے مثال بھی ایسی دی، وہ لوگ کیا تھے؟ عرب والے دیہاتی تھے، بدو تھے، اللہ نے ان کو مثال بھی ایسے دے کے سمجھائی ہے نا تاکہ ان کو کیا سمجھ، مسئلہ سمجھ آ جائے کہ جس ذات نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا نا وہ دوبارہ زندہ کر کے بھی کیا اٹھانے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ کیا ہے؟ قادر ہے۔ رب نے مثال دی، عرب کے اندر دو درخت تھے، اب نام ان کے میرے ذہنوں میں ان کا نہیں ہے، ایک کا غالباً ناران کے فران اس طرح کوئی نام اس کا ایک ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ یہ لیٹر، یہ تیلیاں، ماچھیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ ٹانی توڑتے پھر آپس کے اندر ان کو ایسے کرتے تو کیا ہو جاتی؟ آگ جلا لیتے تھے۔ کیا؟ آگ جلا لیتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا اے انسان غور کرنا، وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، جس ذات نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہی ذات کیا ہے تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھائے گی۔ آئیے نا 18واں سپارہ ہے، اللہ نے انسان کے وجود سے دوبارہ اٹھنے کے اوپر کیا کیا؟ استدلال کیا۔ اللہ انسان کے وجود سے کیا کرتا ہے؟ توحید کا بھی استدلال کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، بے شک ہم نے پیدا کیا نا انسان کو، من صُلَالَةٍ مِّن طِين، مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو بنایا نا نطفہ، ایک محفوظ جگہ پہ کیا کر دیا؟ ٹھہرا دیا نا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ کیا گئے اور انسان کو پانی کے قطرے سے، نطفے سے خون بنایا نا، خون سے کیا بنایا؟ ہڈیاں بنائی نا، پھر ہڈیوں کے اوپر کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا نا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا نا اس کو ایک نئی مخلوق میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو مان لینا صرف بابرکت ذات ہے تو صرف رب کی ذات ہے نا۔ برکت دینے والی ذات کون ہے؟ اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ جس وقت برکت دینے والی ذات، اس نے اتنی برکت پائی، پانی کے قطرے سے تیرا ناک بنایا، ایک پانی کے قطرے سے تیرے ہونٹ بنائے، ایک پانی کے قطرے سے تیری زبان بنائی، ایک پانی کے قطرے سے تیرے کان بنائے، ایک پانی کے قطرے سے تیرے ہاتھ بنائے، ایک پانی کے قطرے سے تیرے پاؤں بنائے۔ اس بابرکت ذات کو چھوڑ کے اللہ اکبر، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ان کا حال بھی بتائیے، 5 منٹ رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فرقان کی بالکل ابتدائی آیات، وہ رب ہے نا
اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان چا بنایا نا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا گیا صورتہ بناتا گیا، کہندا قد چھوٹا، کہندا بڑا، کہ کوئی کس طرح رنگ گورا، کسی دا کیا کالا، کسی دا قدمی رنگ بنا دیا، آپس دے اندر مل بھی نہیں رہنا۔ پھر نقش و نگار بھی اللہ رب العزت نے مختلف بنایا نا۔ جس وقت صورت بنتی ہے، جس وقت کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا نا مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں نے تیری صورت ماں کے 3 اندھیروں کے اندر بنائی ہے، جھلی کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہ ایسی خالق ذات کو چھوڑ کے آج کہاں جاتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ موسیٰ پیغمبر کیا تھا، قبر میں نمازیں پڑھ رہا تھا، اس لیے کیا جانا، قبر پہ جانا جائز ہے، قبر والوں سے مانگنا کیا ہے، جائز ہے۔ او میں بتاتا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بابرکت ذات ہے نا، بڑی بابرکت ذات ہے نا، جس نے اتنی برکت پائی، ایک پانی کے قطرے سے پورا کامل انسان چا بنایا نا، وہ بابرکت ذات ہے نا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کیا کی کتاب نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے جہان والوں کو ڈراؤ، اس جہان والوں کو ڈراؤ نا۔ وہ فرق کرنے والی، اگر آپ نے مدرسے کا منہ دیکھا ہوتا، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو یہ باتیں آپ کبھی نہ کرتا۔ وہ رب کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ رب تو وہ ہے نا جس جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس کا کوئی ولد نہیں، اس کا کوئی نائب نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اس نے پیدا کیا نا، وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اندازے کے ساتھ۔ اس رب کو چھوڑ کے، اس ایسی ذات کو چھوڑ کے جو کیا ہے، بابرکت ہے، جو کیا ہے، بابرکت ذات ہے، اس بابرکت ذات کو چھوڑ کے تو اوروں کے در پہ جاتا ہے، جن کے در پہ تو جاتا ہے، ان کا حال بھی سننا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اللہ کے علاوہ جن کو تو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتا ہے، اللہ کا محبوب تسلیم کرتا ہے، اللہ کا محب تسلیم کرتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ انہوں نے جی محنتیں کی ہیں نا، مشقتیں اٹھائی ہیں نا، انہوں نے اپنے لیے کی ہے۔ وہ لا من واتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود کیا ہیں، مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں میرے نفع نقصان کے مالک ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، رب تعالیٰ کہتا ہے وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک کیا ہے؟ سورۃ فرقان ہے، 19واں سپارہ ہے، آیت نمبر 1 2 3 4 5 کے گھروں کے اندر مانا جا کے دیکھ لینا، جا کے مانا دیکھ لینا کیا ہے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تم کہتے ہیں مجھے بیٹا دیتی ہے، میرے مال میں کیا کرتے ہیں، برکت ڈالتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یملکون موتا، وہ تو موت کا بھی اختیار نہیں رکھتے، بولے موت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ولا حیاتا، زندہ رہنے کے بھی زندگی بھی نہیں دے سکتے، زندگی بھی نہیں دے سکتے۔ ڈرا نہ کر ان سے، میرا نقصان کر دیں گے، نہ ڈر، موت نہیں دے سکتے، نہ آپ کو بیٹے دے سکتے ہیں، نہ
زندگی دے سکتے ہیں، ولا نشورا، دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. کیا دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنے وجود سے دوبارہ جی اٹھنے کا کیا سمجھایا؟ مسئلہ سمجھایا کہ انسان غور کر، پہلے تیرا مٹیریل نہیں تھا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پہلے تیرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. آج تو مولوی، آج تو پیر اپنے آپ کو کہتا ہے، پہلے مولوی نہیں تھا، پیر نہیں تھا، اس دنیا کے اندر تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ہم نے کیا کیا؟ تجھے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ پورا انسان چا بنایا. کیا؟ پورا انسان چا بنایا. اس مالک کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ کہاں پیشانیاں ٹیک رہے ہو؟ کہاں اپنا مال ضائع کر رہے ہو؟ کن سے اپنے حاجتیں مانگ رہے ہو؟ وہ تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. جس وقت پیدا نہیں کر سکتے تو وہ سجدے کے لائق بھی نہیں، وہ نظر نیاز کے لائق بھی نہیں، وہ منت منوتی کے لائق بھی نہیں ہے. کون ہے سجدے کے لائق؟ اللہ. رکوع کے لائق کون ہے؟ قیام کے لائق کون ہے؟ قربانی کے لائق کون ہے؟ نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوے کے لائق کون ہے؟ اکیلا اللہ. اکیلا اللہ، یہ ایک اللہ نہیں، اکیلا اللہ. کیا؟ اکیلا اللہ. یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، ایسے نہیں. اللہ بھی نہیں، اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.